یہ والا بند کر بابو، وہ والا چلا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کا آج 11واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان آپ کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت نمونہ داخل ہو، اس کا اصل فائدہ ہو. کل ہم نے جو بات آپ سے کی تھی اس میں یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل مختلف قسم کے ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ قرآن کیوں نہیں ایک مرتبہ میں آیا، کیوں فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں آیا، آپ بازاروں میں کیوں گھومتے ہیں. ان ساری باتوں کا ہم نے آپ کو جواب دیا تھا. اس کے بعد چونکہ قریش کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملے کا حل کیا کیا جائے، تو جو سمجھ میں آتا تھا، سب کے لیے میٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ قریش کو کوئی دوسرا کام تھا نہ اللہ کے رسول کو دوسرا کام تھا. اللہ کے رسول کو دھن سوار تھی تبلیغ کی، قریش کو دھن سوار تھی تبلیغ کو مٹانے کی. دونوں اپنے دھن میں پکے تھے. اب ان لوگوں نے نبی کریم پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر انہوں نے ستانے کی کوشش کی. آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت جو ہے وہ کانٹے ڈالتی تھی. آپ سمجھتے کتنے دن اس نے ڈالا معلوم؟ آپ 1000 دن، 3 سال لگاتار. 3 سال لگاتار کانٹے ڈالنے والی کی حق میں حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی. روز وہ ڈالتی تھی، اللہ کے رسول ہٹا کر کے بچا کر کے راستہ آ جاتے. زیادہ تر تو ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ان کانٹوں کو راستے سے چن کر کے بھی ہٹاتے. چلو ہم بچ جائیں گے، ہم کو معلوم ہے کہ روز ڈال رہی ہے، کوئی ہو سکتا نیا آدمی پھنس جائے، تو اس کو اللہ کے رسول صاف بھی کرتے تھے. اور ایک مرتبہ بھی اس 3 سال کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اس عورت کے لیے آپ نے تو بد دعا نہیں فرمائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دیا کہ اب اعلانیہ دعوت کا کام شروع ہو چکا تھا. تو جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو ان لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں دوسرا آدمی نہ سننے پائے. تو جب بیت اللہ میں قرآن پڑھتے تھے تو کچھ لوگ سیٹی بجاتے تھے اور کچھ لوگ تالی بجاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی آواز کسی کے کان میں پڑنے نہیں پائے. اور کبھی کبھی قرآن مجید کے خلاف بھی بولتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مست، بھائی ہماری طرح تو نماز ہوتی نہیں تھی. صحابہ اور اللہ کے رسول کی خاص کر نماز وہ سامنے اللہ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. جو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے، ان کا وہی معاملہ ہوتا تھا. تو اس طریقے سے لڑکوں کو، بڑے لوگ، یہ لوگ اندر شرارت یہ کرتے تھے. ایک دن جو ہے وہ عقبہ بن نبی معیط کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کی حالت پہ تھے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال دی اور چادر ڈال کر کے زبردست کھینچنے کی کوشش کی. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. اس طریقے سے 20 واقعات ہیں. ایک دن اللہ کے رسول جا رہے تھے، ایک بدبخت آدمی نے مٹی اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سر پہ ڈال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فاطمہ سے کہا میرا سر دھل دو. فاطمہ سر دھلتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی اپنے والد سے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ بات سمجھ لیں گے تو یہ سب سے زیادہ ہمارے فیور میں ہوں گے. یہ بات سمجھ نہیں رہے. ایک دن ابو جہل
نے بڑی بدبختی کی، اونٹ کی پوری اوجھڑی لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اور اس طریقے سے ڈال دیا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی آئیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی انہوں نے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اور بات بتائیں، آپ کے سیرت کی پوری زندگی میں نبوت کے بعد سے لے کر کے اور مکی پوری زندگی میں 23 سال کا عرصہ ہے، اس 23 سال میں آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے نہ انتقام لیا نہ بد دعا دی۔ جب انتقام لیا گیا تو دو ہی وجہ تھی، بد دعا کی گئی تو دو ہی وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی یا تو اسلام کے لیے بد دعا کی گئی، اسلام کے مخالف ہوئے، اسلام کو بچانے کے لیے بد دعا کی گئی، اور یا مسلمانوں پر کوئی آنچ آئی اس کے بچانے کے لیے بد دعا کی گئی، یہ انتقام کیا گیا۔ ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو۔ مولانا تھانوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ کو معلوم ہے جو یہ اللہ والے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ستا دیں تو یہ خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں خاموش رہتا۔ اللہ کیا کرتا، نٹی پکڑ لیتا۔ بخاری کی روایت ہے نا کہ جو میرے ولی کو ستاتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ ولی تو خیر نبی کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں، نبی نبی ہے اور پھر نبیوں کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تاکہ ہم نے چونکہ یہ کہا نا کہ پوری زندگی میں آپ نے بدلہ نہیں لیا، اگر کبھی یہ واقعہ آ جائے تو آپ کو کنفیوز نہیں ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے تو جو اس وقت یہ حکیم تھے ان لوگوں نے ایک دوا تجویز کی، وہ عربوں میں بڑی مشہور دوا تھی، لیکن وہ اتنی کڑوی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی اس کو جلدی سے پینا نہیں چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے طبیبوں نے تجویز کیا کہ یہی دوا مسئلے کا حل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے نہیں پینا ہے، مجھے نہیں پینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں بے ہوش ہو گئے۔ کچھ صحابی نے کیا کیا، سوچا اب اللہ کے رسول بے ہوش ہیں، لا اسی حالت میں ان کو دوا پلا دیجیے۔ انہوں نے زبردستی وہ دوا اللہ کے رسول کے کو پلا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ اب یقینی بات ہے وہ اتنی کڑوی ہوتی تھی جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نبی رسول اعظم پوچھا کہ کس نے دوا پلائی، تو جس نے بھی پلائی تھی دشمنی میں تو کسی نے نہیں پلائی تھی، سب نے محبت میں ہی پلائی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے پلائی، کہا سب کو دوا پلائی جائے۔ جتنے لوگوں نے دوا پلانے میں سپورٹ کیا سب کو دوا پلائی جائے، سب کو دوا پلائی گئی۔ اب یہ بدلہ معلوم ہو رہا نا ذاتی طور پر۔ مولانا تھانوی نے اس کا جواب لکھا ہے، یہی ایک واقعہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے ذاتی طور پر بدلہ لیا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہ لیتے تو پروردگار عالم اس سے خطرناک بدلہ لے لیتا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ان صحابہ کو بچانے کے لیے فوراً بدلہ لے لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ آدمی تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کے ان سے ستانے کی غرض سے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، سنا آپ کی والدہ بیوہ ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ اب ابو حنیفہ کی والدہ سے جس نے شادی کا پیغام دیا ہوگا والدہ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یقینی بات اندر سے تکلیف پہنچی کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور مجھے والدہ کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، انہوں نے کہا دیکھو والدہ میری بالغ ہے اور بالغ آدمی کو خود، وہ بیوہ بھی ہیں تو اس کو خود اختیار ہے اپنے مسئلے کا فیصلہ کرنے کا، میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں، اگر وہ آپ سے شادی کے لیے تیار ہوئی تو شادی کر لیں گے۔ وہ یہ کہہ کر کے والدہ سے مشورہ کرنے کے جیسے ہی آگے بڑھے نا یہ بندہ گرا اور گر کر وہیں ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے بدلہ لے لیا۔ اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کچھ بدلہ لے لیتے تو ہو سکتا معاملہ کوئی ٹل جاتا، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پہ ڈال دیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بدلہ لے لیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ ایک جو واقعہ اللہ کے رسول کا اپنی زندگی میں پیش آیا اس کی بنیاد بھی رحمت للعالمین ہے۔
وہ بھی رحمت کی وجہ سے بدلہ لیا گیا تاکہ یہ بڑی لپیٹ سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں. تو کبھی اگر آپ کے سامنے ایسا واقعہ آ جائے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مولانا تو کہہ رہے تھے کوئی بدلہ نہیں اور یہ بدلہ لے لیا گیا. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر ایسے 20 واقعات چھیڑ چھاڑ کے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول سراپا صبر بنے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد کیونکہ ان کو جو پھر میٹنگ ہوئی کہ معاملہ تو کچھ بن نہیں رہا ہے، تو لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھو ان کے اصل سپورٹر ابو طالب ہیں، اگر ابو طالب اپنا ہاتھ کھینچ لے تو معاملہ کچھ حد تک کیا ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے. لہذا چل کر ابو طالب سے بات کی جائے اور ابو طالب پر پریشر بنایا جائے کہ آپ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، آپ جانتے بھی ہیں یہ مذہب صحیح نہیں ہے، لہذا آپ اپنے بھتیجے کا سپورٹ واپس لیں. بہرحال چند بڑے چیدہ لوگ، 15-20 آدمی، ابو سفیان ہیں، ولید ہیں، ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، ربیعہ، یہ جو بڑے خاص لوگ تھے، ان لوگوں نے میٹنگ کر کے ابو طالب سے جا کر کے پوری بات رکھی، بڑے اچھے انداز میں رکھی. دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ تم قوم کے سردار ہو اور ہم تمہاری رائے پر ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں. یہ بھتیجا جو باتیں کہہ رہا ہے سب تمہیں سارے علم میں ہیں، عبادت کا طریقہ ان کا نیا ہے، یہ تمام ہماری روایتوں کو غلط کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہمارے پرانے لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلطی کی ہے، جس میں تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں، تو لہذا کچھ مسئلے کا حل کرو. ابو طالب نے کہا اچھا ایسا ہے، میں ٹھیک ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو سمجھا لوں گا. یہ کہہ کر کے بات ٹال گئے. حضور کو بلا کر کے انہوں نے پوچھا، کہا بھی نہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ لوگ انتظار کرتے رہے 2-4 دن کے، ہو سکتا ہے کچھ معاملہ بنے. ابو طالب کو ہم لوگ کمپلینٹ دے کر آئے ہیں. جب کوئی بات نہیں بنی تو ابو طالب کے پاس پھر دوسرا وفد آیا. ایسے ابو طالب کے پاس 4 مرتبہ آئے، وہ چاروں کا ہم آج ذکر کر دیتے ہیں. ابو طالب کے پاس دوسری مرتبہ آئے اور آ کر کے کہا دیکھو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی آپ کے پاس اس کے کچھ اثرات ہو رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کے سپورٹ میں ہیں اور کسی قسم کی کوئی بات آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابو طالب کو انہوں نے بہت کچھ کہا، ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے بھتیجے سے بات کروں گا. خیر یہ لوگ چلے گئے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے اپنی کمزوری بتائی کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تمہاری تبلیغ ہے اس سے سارا عرب قبیلہ ہمارے خلاف جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو خدا نہ خواستہ کہ سب مل کر کے ہمارے اوپر اٹیک کر دیں، اور اب میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، تو کچھ مسئلے کا حل نکالو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو چچا جان ایک بات بتا دیں آپ کو، یہ جتنی باتیں کہہ رہے ہیں آپ اور انہوں نے جتنی باتیں آپ کو کہی ہیں، اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ سب کچھ مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو بھی میں تبلیغ کے کام سے رک نہیں سکتا. اور رہی بات آپ کے سپورٹ کی تو آپ اپنا سپورٹ کھینچ لیں. یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے رخصت ہوئے. ابو طالب کے دل میں بڑا اثر، وہ فوراً بلایا، کب بھتیجے ادھر آؤ. کہا جاؤ جب تک یہ مٹی میں مل نہیں جائے گا بدن اس وقت تک ابو طالب کا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، اور کوئی بھی آنچ آنے نہیں دیں گے ہم جب تک میں زندہ ہوں. بہرحال پھر انہوں نے اچھا اب اس بات کا پھر چرچا ہوا ان کے پاس کہ ہم نے تو جا کر کے ان کو کہا، اور ابو کیونکہ یقینی بات ہے کہ ابو طالب یہ جو سردار ہوتے تھے نا جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ ہماری بات بھتیجے سے یہ ہوئی ہے اور میں نے اس سے یہ بات کی، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے یہ جواب دے دیا. اب ان کو بڑا لگ گیا کہ صاحب اب تو معاملہ اور ہی پیچیدہ ہو گیا. پھر میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے. اب تیسری مرتبہ ایک نئی چال سے یہ لوگ آئے. انہوں نے کہا دیکھو حقیقت میں ابو طالب اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ
ایک آدمی اس کے بدلے میں ابو طالب کو دے دیتے ہیں، یعنی لڑکا ابو طالب کے بھتیجے ہیں، تو ایک نوجوان خوبصورت مکے کا رہنے والا ایک لڑکا ان کی خدمت پہ پیش کر دیتے ہیں کہ تم ان کو اب بیٹا بنا لو اور ان کو ہمارے حوالے کر دو. آپ دیکھیں حماقت کی انتہا. بھائی ہمارا بیٹا کالا ہو نکٹا ہو، کوئی آدمی اپنے بیٹے سے دوسرے بیٹے کو بدلے گا؟ بھائی ہر آدمی کا اپنا بیٹا ہے، وہ چاہے کالا ہے یا گورا ہے جیسا بھی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹا بدل لیں. لیکن جب آدمی کی کھوپڑی گھومتی نا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو بڑے جینیس قسم کے لوگ ہیں، اور انہوں نے آ کر کے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بڑے ہیں سے انہوں نے کہا یہ اچھا تمہارا آئیڈیا ہے کہ میں تمہارے لڑکے کو پالوں بڑا کروں اور تم ہمارے بھتیجوں کو لے جا کر کے تلوار سے قتل کر دو. یہ کہاں کی شرافت ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تمہارے دماغ میں بات کیسے آئی؟ پھر انہوں نے ان سے بھی کہا کہ دیکھو جب تک میں زندہ ہوں، یہ ایک الگ بات ہے، میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس مذہب کو قبول نہیں کرتا ہوں، اس سے آپ مطمئن رہیں، لیکن میں اپنے بھتیجے کا سپورٹ نہیں چھوڑوں گا. اچھا، اب یہ جب ان کی تیسری چال فیل ہو گئی، پھر چوتھی مرتبہ اس میں ٹائم لگا. ایسا نہیں کہ دو چار دن، ہو سکتا سال بھر 1.5 سال کے عرصے میں ہوا. ابو طالب بیمار تھے اور انہوں نے آ کر کے اسی گروپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے فرمائش کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کا واسطہ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس دعوت سے جو معاملہ بگڑ رہا ہے وہ یہ رہے کہ گھر میں دو پارٹی ہو رہی ہے. بیوی ایمان لائی ہے، شوہر نہیں لایا ہے، باپ لایا ہے، بیٹا نہیں لایا ہے، بھائی ایمان لے آئے ہیں، بہن نہیں لائی ہے. ایسے پوری سوسائٹی میں ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے. تو اب آپ بتائیے، اگر نہیں ہے تو اب ہم آپ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. ہم دو ہاتھ نپٹ لیں گے، یا تو تم اور تمہارے بھتیجے رہو گے یا ہم لوگ رہیں گے. ابو طالب نے پھر اپنی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ بھتیجے میں بیمار بھی ہوں، یہ بات یہ کہہ رہے ہیں، کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ایک کلمہ ان کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے سارے مسئلے کا حل ہے. میرا تو ایک ہی کلمہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو اللہ کو ایک مان لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یقینی بات ہے کہ یہ جملہ جب ان سے کہا جائے گا تو پھر آگ بگولا کی طرح وہ بھلک اٹھے. جب یہ 3-4 مرتبہ ابو طالب کے پاس وفد آ کر کے اور معاملہ ویسے ہی رہا، تو ان لوگوں نے پھر یہ کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر انڈیویجول بات کی جائے. اب اس کا کیا مقصد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی بات کی جائے؟ تو 5 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے اور ملاقات کر کے مسئلے کو حل کیا جائے. تو 2 مرتبہ تو پیسے کی بات ہوئی اور 3 مرتبہ جو ہے وہ الگ الگ بات ہوئی. میں آپ کو 5 واقعات نقل کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اس میں ایک چیز کو موڈیفائی کر لیں، ہمارا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ ہمارے معبودوں کو انکار کرتے ہیں، بولتے ہیں لا الہ، یہ ختم کر دو، الا اللہ بولو. مطلب کیا ہے کہ مثبت انداز میں بات کرو، نگیٹو پہلو نہیں چھوڑو. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایڈورٹائز ہوتی ہے لپٹن اچھی چائے ہے، بروک بانڈ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. ٹی وی میں ایڈورٹائز آتی ہے نا، لپٹن از اے گڈ ٹی، بروک بانڈ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے رب کی جتنی چاہیں عبادت کریں، جتنی چاہیں پرستش کریں، جتنی خوبی بیان کریں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلے لا الہ جو بولتے ہیں، یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہے نا. حالانکہ تبلیغ میں تو دونوں جز شامل ہیں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک پہلو سے تو گاڑی چلے گی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو چل نہیں سکتی یہ بات، ہم لا الہ پہلے بولیں گے، الا اللہ بعد میں بولیں گے. آج جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کے بات کر دی کہ تبلیغ میں دونوں چیزیں شامل ہیں، معروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. انہوں نے کہا کچھ دن کے بعد پھر ان کی ٹیم آئی انفرادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا اچھا
ایک شکل اور بھی ہے کہ ہم آپ کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی آفر تھی. سب سے بڑی آفر یہ تھی کہ ہم جتنے سردار ہیں آپ کے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں. ایک ہماری شرط ہے. آپ نے کہا فرمائیے. میں کہا یہ آپ کی پارٹی میں جتنے لوگ داخل ہیں نا، یا تو یہ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، اس شہر کے سب سے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کو سب کو اپنی پارٹی سے الگ کر دو، ہم سب لوگ قبیلے والے کو اسلام قبول کر لیتے ہیں. کتنا بڑا امتحان ہے اللہ کے رسول کے لیے. قبل اس کے کہ اللہ کے رسول کوئی ڈیسیزن لیں، اللہ تعالیٰ خود ڈیسیزن لے لیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرما دی کہ یہ صبح شام جو آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو قطعی چھوڑنا نہیں. یہ ان کی چال ہے تاکہ یہ ان سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کو تو بات ماننی ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام سے بھی یہ آفر کیا گیا. یہ کفار کی ایک چال ہوتی ہے کہ جو آپ کے سپورٹر ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے اور ہم سپورٹ بھی نہ کریں، لہذا معاملہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لہذا آپ ایسا قطعی نہیں کریں. اچھا، یہ دو کے بعد ولید ایک دن بیٹھا ہوا تھا، بلکہ ایک آیت اور بھی نازل کہ اللہ تعالیٰ نے کی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ نہایت نرمی کا ساتھ معاملہ کیجئے، ان کو بکنے دیجئے. یہ صرف اور صرف آپ کو ایک چال میں پھنسانا چاہ رہے، بلکہ اندر کا معاملہ کچھ نہیں، نہ یہ اندر سے اسلام لانے کی کوئی بات ان کے دل میں ہے. بہرحال ولید ایک دن بیٹھے ہوئے تھے یہ خانہ کعبہ کے پاس، تو اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ہر کوشش کر کے معاملہ کیا ہو گیا ہے، تھک گیا ہے. میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ یار، کوئی طرح مسئلہ حل ہونا چاہیے نا، جاؤ. گیا، نبی کی خوب تعریف کی اس نے. کہا دیکھو آپ شریف آدمی ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی جوانی ہم لوگوں کے درمیان میں گزری ہے، مکہ کے جو ہے وہ سب سے محترم شخص ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا صحیح بتا دو، یہ بھی تمہاری تبلیغ ہے، یہ کوئی چال ہے پیسہ جمع کرنے کی؟ اگر پیسہ کا معاملہ ہے، جتنا پیسہ کہو ہم سب اکٹھا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیتے. اللہ کے رسول نے کہا اس کے علاوہ بھی کوئی پیشکش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر خدا دوسری پیشکش، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی جنون کا اثر ہو گیا ہے تو ہم بڑے جوتشی جانتے ہیں، ان کو بلا کر کے آپ کا اچھا سا علاج کراتے تو اس کا بھی جو پیسہ ہوگا وہ بھی ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی پیشکش ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سردار بن جائیں، ساری سرداری ہم کینسل کر دیتے ہیں، آپ مکے کے سردار بنا دیں. جب یہ ساری باتیں ہو چکی اس کے بعد انہوں نے پوچھا اور بھی کوئی بات ہے؟ کہا نہیں، یہ تین ہمارے پاس آپ کے پاس آپشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدے کی آیت تلاوت کی. اب یہ جب اس نے آیت سنی تو یہ خود اندر سے کھلنے لگا. اب جب یہاں سے پلٹ کر کے گیا تو ابھی جا رہا تھا راستے میں، تو وہ لوگ تو بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کیا پیغام ہوا، کیا بات ہوئی. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اس کے اوپر چل گیا. خیر وہ پہنچا، بھائی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا دیکھو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے. ہم نے جو کلام سنا ہے وہ عجیب و غریب بات ہے، لہذا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو عرب کی جیت ہے، اور اگر ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو ہماری خواہش پوری ہو جائے گی، لہذا اپنا مسئلہ خاموش رہے. بات تو اس نے بڑی معقول کہی تھی کہ خاموش رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک دم بند کر دو. اگر یہ حاوی ہو جائیں گے عزی، ان کی عزت ہماری عزت ہو جائے گی، اور اگر سردار بن گئے تو اپنے قبیلے کا بندہ سردار بن گیا، اگر اب پچھا گیا بادشاہ بن گیا تو اپنا بندہ بادشاہ بن گیا، اور اگر اس درمیان میں کوئی ان کو قتل کر دے تو ہماری دلی مراد پوری ہو جائے. چلو معاملہ خفاف ہو گیا، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیے. تو ان لوگوں نے اس کو بڑا ڈانٹا. انہوں نے کہا اس کے لیے تو ہم نے نہیں بھیجا تھا آپ کو. اس نے کہا دیکھو میرے جو دل کی بات تھی میں نے آپ کو بتا دی. اچھا اس کے بعد ان لوگوں نے کہا اچھا تم اکیلے گئے تھے اس لیے معاملہ گڑبڑ، ٹیم پوری چلتی.
پوری ٹیم آئی, پوری ٹیم آ کر کے سیم وہی انہوں نے رکھ دیا ان کو تینوں مسئلہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی نہ بتا دیں, کوئی بھی عورت ہوگی ہم اس سے شادی کرا دیں, لیکن وہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے. ان لوگوں نے آ کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے کو رکھا, اسی انداز میں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اب کی حمیم سجدے کی تلاوت نہیں کی. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ میرا مقصد نہ مال کمانا ہے, نہ میرا مقصد دولت کمانا ہے, نہ اس کے ذریعے میں حکومت چاہتا ہوں, نہ میری سرداری مقصد ہے. میرا صرف مقصد ہے کہ تم کو آگ سے بچائیں, جس آگ کے ایندھن بڑے خطرناک, جس کی تیزی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ اللہ کے پجاری ہو جائیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اب جب یہ باتیں سن کر کے سارے قبیلے والوں کو نبی کے صلی نے یہ بات بتائی, یہ لوگ واپس آئے. ابو جہل نے کہا کہ اب ایک ہی مسئلے کا حل ہے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم نے انفرادی طور پر بات کر لی, ہم نے جو ہے وہ ابو طالب کے اوپر پریشر ڈال کر دیکھ لیا, مسئلہ کچھ نہیں. اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے آتے ہی آتے ہیں, جب یہ سجدے کی حالت میں ہوں گے تو اتنا بڑا پتھر جتنا میں اٹھا سکتا ہوں وہ آپ کے سر پہ دے ماروں گا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو معاملہ آئے گا ہمارے اوپر, قاتل تو میں ٹھہروں گا. تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ جتنا ہوگا سب ہم دیکھ لیں گے, ہم آپ کو اکیلے چھوڑیں گے نہیں. یعنی بنو ہاشم اگر آپ کے اوپر مرڈر کا کیس چلائیں گے تو اس پہ بھی ہم لوگ آپ کے شریک ہوں گے, جو بھی معاملہ ہوگا ہم سب لوگ نپٹیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق آئے. ابو جہل جو ہے وہ اس نے طے کر رکھا تھا کہ مجھے پتھر اٹھانا ہے. ابو جہل نے ایک بڑا سا پتھر, جتنا اس کی طاقت تھی, اندازہ یہ ہے کہ 80-90 کلو کا رہا ہوگا. 80-90 کلو تو ایک آدمی اٹھا سکتا ہے, اور وہ بھی عرب لوگ ہیکل. نبی گندہ جب سجدے میں ہوئے تو یہ پتھر لے کر کے آپ کی طرف بڑھا, پیچھے سے قریب پہنچا تھا کہ یہ اس کو ایسا لگا کہ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو رہی ہے, اور یہ وہاں سے پیچھے پلٹا اور پتھر اس نے وہیں چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں, پتھر چھوڑ دیا اسے اور بھاگ کر کے پیچھے آ کر کے لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہوا, جہاں قریب تک پہنچے تو تم پتھر نہیں ڈالے. انہوں نے کہا سامنے ایک اونٹ کھڑا تھا اور اتنا بڑا اس کا چہرہ منہ تھا, وہ منہ ایسے پھال پھڑے ہوئے ہمارے سر کو پکڑنا چاہ رہا تھا. میں وہ دیکھ کر کے گھبرا کر کے واپس آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینی بات ہے کہ رب حفاظت کرنے والا ہے, تو کہا کہ میں اس لیے پتھر نہیں ڈال سکا اور میرے ہاتھوں میں طاقت ختم ہو رہی تھی, اگر میں نہیں چھوڑتا تو میرے اوپر ہی پھاٹ پڑتا پتھر, لہذا وہ پتھر میں نے چھوڑ دیا. بہرحال اس کے اب یہ سب چیزوں سے آدمی اندر سے ٹوٹ رہا ہے نا کہ یہ کوئی نہ کوئی تو ان کو پروٹیکشن دے رہا ہے جو ذات جس کا یہ عبادت کرتے ہیں. ان لوگوں نے آخری چال چلی, کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے بات کرتے ہیں, اور یہ ہم لوگوں کی آخری پیشکش کیا ہے. انہوں نے کہا چلو تمہارا خدا بھی صحیح, ہمارا خدا بھی صحیح. 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, دوسرے سال تم ہمارے اللہ کی عبادت کرنا, تاکہ وہ اللہ بھی خوش رہے اور یہ اللہ بھی خوش رہے. اپنی سمجھ سے انہوں نے بہت اچھی اسکیم بنائی کہ اس پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے, معاملہ بن جائے گا. یہ آئے کہا ان لوگوں نے پیشکش کی, کتاب 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کرو, ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کرتے اور معاملہ یہیں پہ کیا کر دیا جائے, ختم ہو جائے. پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, تم ان سے یہ کہو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں زندگی میں نہیں کر سکتا. ہاں تم ہمارے رب کی عبادت کرنا چاہو تو ٹھیک, موسٹ ویلکم, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 سال تمہارے رب کی عبادت کریں اور 1 سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو اور مسئلہ ہو جائے. ہم اپنے رب کی عبادت کریں گے, تم ہمارے رب کی عبادت کرو, لیکن ہم تمہارے رب کی قطعی عبادت نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا جو دین ہے تمہارے لیے محب, میرے دین میرے لیے ہے.
مولانا تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا تمہارا بدلہ تمہارے لیے، میرا بدلہ میرے لیے. دین کے ایک معنی بدلے کے بھی آتے ہیں. مولانا تھانوی نے ترجمہ کر رکھا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا بدلہ تمہارے لیے، یعنی تم جو کر رہے ہو تم بھگتو گے، ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کو. لہذا ہم اس فرمائش کو قطعی قبول نہیں کر سکتے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری گفتگو کے بعد سیزن آ گیا حج کا. یہیں پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. سیزن جب حج کا آیا تو ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ دیکھو اب دعوت ان کی اوپن ہو چکی ہے، یقینی بات ہے کہ حج پہ آنے والوں سے ملیں گے، اور ابھی تو معاملہ مکے کے اندر اندر کا ہے اور حج کرنے والے سارے جرب سے لوگ آئیں گے، تو یہ جب ان کو ٹچ کریں گے تو یہ دعوت کیا ہوگی، چاروں طرف پہنچے گی، معلوم نہیں کون ایمان قبول کر لے. تو لہذا اس کا کوئی مسئلے کا حل نکالو. تو یہ بات ولید نے کہی، ولید بن مغیرہ نے. اسی کی صدارت میں اسی کے گھر میں میٹنگ ہوئی، 20-25 آدمی اس میں شامل ہوئے. تو ولید نے کہا اچھا بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے. سب سے پہلی بات تو دیکھو کہ ہم الگ الگ باتیں حضور کے بارے میں نہیں کہیں، ایک بات کوئی ٹھان لو، سارے لوگ وہی بات کہنا. کیونکہ اگر ایک آدمی بولتا حضور یہ ہے، دوسرا بولتا حضور یہ ہے، تو وہ جو لوگ آئیں گے وہ خود کنفیوز ہو جائیں گے کہ صاحب یہ کیا بات ہے. ایک آدمی اس کو ساحر کہتا ہے، ایک آدمی پاگل کہتا ہے، کہ یہ کہتا ہے. لہٰذا کوئی ایک بات ٹھان لی جائے. تو اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا کہا جائے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو شاعر کہا جائے. اس کے پہلے آپ کو جواب دیا تھا نا، کیونکہ ساری میٹنگیں تو پہلے ہو چکی. تو ولید نے کہا کہ شاعری تو ہے نہیں. وہ اس نے ساری شاعری کی فن بتایا کہ دیکھو یہ فن شاعری میں ہوتا ہے، وہ سب میں جانتا ہوں، وہ قرآن مجید میں تو سن کر آیا ہوں. تو دوسرے صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ پاگل کہا جائے. کہا یار پاگل اگر کہو گے تو جس سے وہ بات کریں گے وہ بندہ دیکھے گا نہیں کہ پاگل آدمی اسی بات کرتا ہے، تو پاگل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کہا جائے کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا مرتد ہونے کے بعد جب وہ اپنا دین پیش کریں گے، اس کی حقانیت بیان کریں گے، تو اس میں تو اور زیادہ چاشنی ہے. بہرحال ساری باتیں سن کر کے ولید کسی پر راضی نہیں ہوا. ایک بات انہوں نے کہی کہ جادوگر کہا جائے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی دم نہیں ہے. آخر میں لوگوں نے کہا اچھا بھائی ایسا ہے کہ جب ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی، سب کا آپ جواب دے رہے ہیں، کراس کوسچن کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا کہا جائے. تو اس نے کہا میری سمجھ سے جادوگر کہنے میں زیادہ فائدہ ہے. یہ طے ہو گئی بات کہ جادوگر کہا جائے گا، اور جتنے راستے مکے کے ہیں سب کے راستے پر آدمی متعین کر دیے جائیں گے کہ صاحب وہاں بیٹھ کر کے جو بھی بندہ آنا ہے اس بندے سے یہ بات بتانا ہے کہ دیکھو اس گاؤں میں ایک ایسا بندہ ہے جو اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے، لات عزا کو برا کہتا ہے، اور وہ حقیقت میں جادوگر ہے. اسی طریقے سے ایک طرح کی بات سب لوگ بولیں گے، الگ الگ نہیں بولنا ہے. بہرحال میٹنگ ہو گئی، حج کا موسم آ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے طور پہ نکلے. اب یہ تو 50 لوگ نکلے ہیں، نبی اکیلے نکلے ہیں. یقینی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم اپروچ کر پا رہے تھے، یہ 50 لوگ پہلے اپروچ کر لیتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جتنے قبیلے آئے تھے جب یہ واپس چلے گئے تو سب کے بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایک نبی پیدا ہو گیا ہے. اپنے آپ ایک اینٹی تبلیغ ہو گئی. جس کا انہوں نے اپنے فیور میں کرنا چاہا تھا وہ الٹا معاملہ ہو گیا کہ آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں. اس کے باوجود کیا ہوا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں تک اپروچ نہیں کر سکتے تھے جتنا ان لوگوں نے یہ بات کہہ کر کے کہ صاحب ان کا نام محمد ہے، وہ نبی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فلاں بات کہتے ہیں. ساری باتیں وہ بتا کر کے وہ کہتے ہیں لیکن وہ جادوگر ہیں. اب اس میں یقینی بات ہے کہ جب لوگ باہر اپنے اپنے گھر گئے تو اس میں کئی لوگوں نے سوچا یار کہ اس کو تحقیق کرنی چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے. اب جب ان لوگوں نے تحقیق کرنا شروع کی تو اس میں کئی لوگ ایسے ہو گئے کہ جو آ کر کے مسلمان ہو گئے اور جا کر کے اپنے قوم میں اور اپنے جو ہے قبیلے میں انہوں نے زبردست دعوت کا کام کیا. تو یہاں تک جو بات ہوئی کہ حج کے موسم کو استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موسم میں جاتے ہیں تو نبی کے خاص اسپیشل جو پیچھے لگتا تھا وہ ابو جہل تھا اور ابو لہب تھے. تو ابو لہب بھی اور ابو جہل بھی، یہ دونوں. ایک واقعہ ایک صحابی بعد میں ایمان لانے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ مینا میں تھے، نبی کے ساتھ بات سمجھائے، وہ سمجھا کر کے جیسے فارغ ہوئے ویسے ہی ابو لہب آ گیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ
یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ لات عزا کو نہیں مانتے ہیں، فلاں ہیں، دنیا بھر کی باتیں کی. تو وہ جو چھوٹے لڑکے تھے بعد میں صحابی ہوئے، انہوں نے پوچھا اپنے ابا سے کہ ایک جو پہلے بات کی تھی انہوں نے ایک بات کی، یہ پیچھے والا کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا سگا چچا ہے جو ان کے خلاف ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو موسم والی پلاننگ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تبلیغ نہیں کر سکے اتنی تبلیغ ان لوگوں نے کر کے معاملے کو کیا کر دیا، پورے عرب کی دنیا میں پھیلا دیا کہ ایک نبی اس دنیا میں آ چکا ہے جن کا نام یہ ہے اور جن کی دعوت کا، کیونکہ وہ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو ساری باتیں ان کو معلوم ہوئی. تو اس طریقے سے یہاں کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے گفتگو کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے اب ان کی پلاننگ کیا ہوئی قریش کی، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ اب یہ ساری پلاننگ سے تھک چکے ہیں. اب اس کے بعد کی جو پلاننگ ہے وہ تشدد کی ہے کہ ان پر جو ہے وہ تشدد کیا جائے. اور جو آپ واقعات جانتے ہیں سارے کے سارے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا، وہ سب یہاں کے بعد کا معاملہ کیا ہوا ہے، شروع ہوا ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہے تھے. ایک بات اور ضمنی طور پر بتا دیں کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کتنا سب مخالفت ہو رہی ہے، اللہ کیا کر رہا بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ جان بوجھ کر کے سارے معاملات کیے گئے. تبلیغ ایک ایسا شعبہ ہے تبلیغ دین کہ اس میں کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ کانٹوں کا معاملہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی دین کا کام اس طریقے سے کرانا چاہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مدد کرتا. وہ جان بوجھ کر کے اس نے یہ بتایا کہ دیکھو اگر ہم نے نبی کے لیے ایسی فیلڈ بنائی کہ جس میں اتنی مخالفت ہوئی، لہذا آپ جب دعوت کا کام کریں گے تو ایسا آپ امید نہیں رکھیں کہ آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ کو پھولوں کا ہار پہنا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونا ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو ہم اپنے نبی کے ساتھ کر دیتے. ہم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہے، لہذا یہ قیامت تک کا دستور ہو گیا کہ جو بھی تبلیغ کا کام کرے گا، تبلیغ کے کام والوں کو یہ مسائل ہر حال میں پیش آئیں گے. اس میں برداشت کرنا یہی ہماری کھیتی ہے. یہ ہماری کیا ہے حقیقت میں کھیتی ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں. اگر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں تو آپ کام کس پر کریں گے؟ تو کھیتی ختم ہو جائے گی. لہذا اس کھیتی کو برقرار رکھنا ہے. تو پروردگار عالم کی یہ پلاننگ ہے اور وہ بہتر جاننے والا اور پلاننگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.